بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 9 نومبر 2025 اتوار کا دن ہے۔ آج کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہیں۔ پاکستان کے افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ پاکستان کے انڈیا کے تعلقات جنگ جیسی صورتحال ہے۔ انڈیا نے پاکستان کے بارڈر پہ اپنی جنگیں مشقیں شروع کر رکھی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف 2 محاذ اوپن کر رکھے ہیں۔ گٹھ جوڑ جو افغانستان کا اور بھارت کا اس ٹائم پہ بنا ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے شدید خطرہ ہے۔ پاکستان نے بھی بھارت کے لیے جو ہے وہ دوسرا محاذ اوپن کر دیا ہے اور پاکستان کا نیوی کا جنگی جہاز جو ہے وہ بنگلہ دیش پہنچ گیا ہے، بھارت کے ساحل کے قریب۔ بھارت کی چکن نیک جہاں پہ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، اس کے حوالے سے بنگلہ دیش کے سابقہ بیانات کی روشنی میں بھارت ویسے بھی خوف زدہ ہے، اور اب چین اور پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ بڑھتے تعلقات اور پاکستان کی نیوی کے جنگی جہاز اور پاکستان کے آرمی کے ساتھ بنگلہ دیش کے اچھے تعلقات کے باعث جو ہے وہاں پہ بھی جنگیں مشقیں جو ہے بھارت نے شروع کر رکھی ہیں اپنے 7 سسٹر اسٹیٹس کے قریب، بنگلہ دیش اور بھوٹان کے بارڈر کے قریب۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ افغان مہاجرین کے پاکستان سے انخلا، بڑی تعداد میں اب تک تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب افغان شہریوں کو بے دخل کیا گیا ہے۔ 30-32 لاکھ اب بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ افغان مہاجرین کے انخلا کے ساتھ ناظرین پشتون تحفظ موومنٹ PTM کمزور پڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ PTM جو اپنی جڑیں زیادہ پشتون ایریاز میں رکھتی تھی اور ان کو سپورٹ جو ہے وہ افغانیوں سے غیر ملک میں، جہاں یورپ میں اگر کوئی مظاہرہ ہو تو اس میں اکثریت جو تھی وہ افغانیوں کی ہوتی تھی۔ اس طرح پاکستان میں جو جلسے زیادہ ہوتے تھے PTM کے، اس میں افغانستان کے جھنڈے اور افغان شہریوں کی شمولیت زیادہ ہوتی تھی۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے PTM کی کمزوری پہ۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ دوستوں کے باعث ہی ہمارا چینل جو ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ ناظرین پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جو ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، اس پہ میں 30-35 سیکنڈ یا 1 منٹ بات کروں گا کہ پاکستان نے جو مئی میں 6 ماہ پہلے جو ایک جنگ کی، ایک محدود جنگ تھی، جو پاکستان میں سابقہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، انہوں نے سینئر صحافیوں سے بات کی تھی اور یہ خبریں لیک ہوتی ہیں اور پورے پھر ہمارے سینئر صحافی جو ہیں ان کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، نہ ہی ہمارے پاس تیل کے پیسے ہیں اور نہ ہی ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کر سکے۔ 10 دن کی جنگ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ناظرین ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ گزرتا گیا اور پاکستان اور انڈیا کی جو پہلگام کا واقعہ ہوا اور 10 منٹ میں پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا، جو لائن آف کنٹرول سے پہلگام 400 کلومیٹر کے اندر واقع ہے، وہاں پہ واقعہ ہونا، 10 منٹ میں پاکستان پہ الزام لگا دینا اور پھر پاکستان پہ حملے کر دینا۔ پوری دنیا نے دیکھا ان حملوں کو جو پاکستان پہ کیے گئے۔ پاکستان نے بڑا صبر کیا۔ جو ہمارے عرب ممالک تھے، خلیجی ممالک تھے، ان کی دوستی کو پاکستان نے ان کا لحاظ کیا اور پاکستان نے 1-2 دن جو ہے وہ بڑے صبر کا مظاہرہ، تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہماری مساجد کو شہید کیا گیا، دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے۔ پاکستان نے پھر جوابی حملہ کر کے انڈیا کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا اور ان کے فائٹر جیٹ جو لائن آف کنٹرول سے اس سائٹ پہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے، 250-300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کے 7 سے 8 فائٹر جیٹ پاکستان نے گرائے، جن میں 4 رافیل بھی 4.5 جنریشن کے جو بہترین مانے جاتے ہیں وہ پاکستان نے گرائے۔ اور اس طرح پاکستان نے فتح 2 کا جو اس ٹائم پہ مظاہرہ کیا، 400 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے، بڑی تباہی انڈیا میں پھیر دی تھی۔ اور پاکستان کے جو ترکی سے اور ایران سے ہمیں ڈرونز ملے تھے اور چائنا سے خود ہمارے اپنے ڈرونز بھی تھے، انہوں نے پورے انڈیا میں جو ہے وہ گھومتے رہے۔ اور یہ 1947 کے بعد پہلی بار پاکستانی ڈرونز جو ہیں انہوں نے تباہی مچائی اور پوری انڈیا میں یہ ہوتا رہا۔ اس جنگ میں شکست کے بعد
क्योंकि उनकी ना फ़िज़ाइया पाकिस्तान पे कोई हमला कर सकी। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को, जो हाइपरसोनिक है, पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक अभी तक नहीं है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। हाइपरसोनिक जो उनके पास फ़िलहाल है वो 2 से 3 मैच है, मतलब आवाज़ की रफ्तार 3 गुना तेज़। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को, पाकिस्तान ने उस जंग के दौरान मई में उनके ब्रह्मोस की मिसाइल को भी, के ज़ख़ीरे को भी तबाह किया था उधमपुर में, मगर फिर भी उनकी जगह जगह पे थे, डिप्लॉय थे, और उन्होंने पाकिस्तान पे जो ब्रह्मोस मिसाइल मारे उससे पाकिस्तान के 5 से 6 मकामात को टारगेट किया। और पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम ने, जो पाकिस्तान का एक दिफाई सिस्टम है चाइना का, उसने 70 से 80% ब्रह्मोस मिसाइल जो थे उनको तबाह किया, मगर 6-7 उनके टारगेट पे लगे थे क्योंकि वो हाइपरसोनिक थे। उन्होंने भी अपनी थोड़ी बहुत पाकिस्तान की जो नुकसान पाकिस्तान का था वो पहुंचाया। बहरहाल इस जंग को अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने आसानी से अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को आसानी से मात दी, और पूरी दुनिया ये मानती है, भारत माने या ना माने। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वर्ल्ड का मीडिया है, वो आसानी से देख सकते हैं कि ये जंग कौन जीता था। भारत उस जंग का बदला लेने के लिए, वहाँ पे मोदी की पॉपुलरिटी है, उसका बदला लेने के लिए हर हाल में पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है। हालांकि अगर कोई दूसरा मुल्क होता इतने बड़े नुकसान के बाद, वो पाकिस्तान पे हमले की ज़रूरत नहीं करता, मगर चूँकि वहाँ पे हिंदुत्व के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी छवि ख़राब हुई है, उसका वोट बैंक गिरा है, अपने वोट बैंक को बेहतर करने के लिए किसी तरीके से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान पे हमला किया जाए। उसके लिए अफ़गानिस्तान के साथ पतंगे बढ़ाई गई, और अफ़गानिस्तान को लगा कि पाकिस्तान हमारी हुकूमत गिराने के चक्कर में है। जो ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो साबिक इन्वाई थे अमेरिका के, उन्होंने अफ़गान तालिबान के कान में कुछ माह पहले जो है वो कह दिया था। 3-4 माह से हमारे और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब है। उन्होंने गठजोड़ जो है वो भारत के साथ बना लिया है, और भारत चाहता है कि दोनों महाज ओपन हो, अफ़गानिस्तान के महाज से और पाकिस्तान के जो इंटरनल जो बॉर्डर है उनके अफ़गानिस्तान के 2640 किलोमीटर का, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ, यहाँ पे कार्रवाइयाँ तेज़ की जाए, दरअंदाजी की जाए, पाकिस्तान को प्रॉक्सी वार में उलझाया जाए, और हमले भी अफ़गानिस्तान से भी हों ताकि इंडिया को मौका मिल सके और पाकिस्तान पे हमला कर सके। पहले तो प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान का कुछ महसूस इलाका कब्ज़ा करके लेना है ताकि अपनी आवाम को खुश रख सके कि इन्होंने हमारी तैयारे गिराए थे, हमने इनकी फ़लाँ जगह जो है वो कब्ज़ा कर ली है। आज़ाद कश्मीर टारगेट था, वो इनको बड़ा मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान बड़े करीब से इनको देख रहा है इन सारी चीज़ों को। अब नाज़रीन, इन्होंने एक नोटम जारी किया हुआ, जंगी मशक़ें कर रहे हैं किसी तरीके से पाकिस्तान पे हमला किया जाए। उनको अब तक जो है वो मौका नहीं मिला। ऐसी मशक़ें जब होती है, ये नाज़रीन कोई नॉर्मल मशक़ें नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की नेवी, दूसरी तरफ इंडिया की, तीनों मुसल्लह अफ़वाज, तो एक ही टाइम में मशक़ें जो हैं वो हो रही हैं, और इंडिया को ख़तरा भी है। दूसरे साइड से वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं। तुर्की से भी साजो सामान आर्मी के लिए जा रहा है बांग्लादेश में, पाकिस्तान से भी लिया जा रहा है और चीन से भी लिया जा रहा है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की के साथ बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात ने भी भारत को खौफज़दा कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर उनका जो चिकन निक है, लाल मुनीर हट, जो वर्ल्ड वार 2 में, वैसे तो उनके सारे एयर बेसिस जो बांग्लादेश के बने हैं वो वर्ल्ड वार 2 के उसी ज़माने के हैं, मगर ये सबसे बड़ा एयर बेस जो उनका लाल मुनीर हट है, ये 7 सिस्टर स्टेट्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो एक चिकन थिक नेक है, तकरीबन 65 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई 17 भी है और 22 किलोमीटर भी है। तो 17 किलोमीटर और 22 किलोमीटर ये भूटान, नेपाल और बांग्लादेश इनके दरमियान है। अगर आप इस नक्शे में देख सकते हैं, इसको आसानी से काटा जा सकता है, और अगर ये काट दिया जाता है जो बांग्लादेश यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इनको फिर ये 7 सिस्टर स्टेट से हाथ धोना पड़ेगा। जो मिज़ोरम है, असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश पे तो वैसे भी उनके शहरों के नाम जो है वो चाइना ने बदल दिए, और उनका दावा है कि ये हमारा एरिया है। मेघालय है, त्रिपुरा है और मणिपुर है। मणिपुर और असम में जो है अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ पे उनके अपने झंडे हैं, उनका अपना एक तरीक़ाकार है। हसीना वाजिद के टाइम पे जब वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी, तो इंडिया और बांग्लादेश के इस बॉर्डर पे जो आज़ादी की तहरीक के लीडर वहाँ पे थे, उनको जो है वो हलाक किया गया था।
اب ناظرین ان کو ڈر ہے کہ یہ کہیں یہ چکن ایک نشانہ تو نہیں ہے چائنا کا اور پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا۔ بنگلہ دیش جو ہے وہ کافی عرصے بعد اپنے لال منیر ہٹ جو ہے ایئر بیس کو فعال کرنے جا رہا ہے، بلکہ شروع کر رکھا ہے، اور وہاں پہ چین کے ریڈار اور 12 فائٹر جیٹ وہاں پہ اس ایئرپورٹ میں آ سکیں اس کو برابر کیا جا رہا ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں J-10C کی بات چیت چل رہی ہے بنگلہ دیش کی، اور ساتھ پاکستان سے JF-17 بلاک 3 کی بات چل رہی ہے، تو ان کو وہاں سے بھی گیرا جائے گا۔ ساتھ پاکستان کے جو پاک بحریہ کا جو جہاز ہے PNS سیف، جو جنگی جہاز ہے نیوی کا، وہ مالدیپ کے بعد بنگلہ دیش پہنچ گیا ہے چٹاگانگ۔ یہ 1971 کے بعد ناظرین پہلی بار پاکستان کا کوئی جنگی جہاز جو ہے FFG-253 جو ہے وہ پہنچ گیا ہے بھارتی ساحل پہ بنگلہ دیش میں۔ تو اب وہاں پہ بھی ڈر ہے کہ پاکستان نے ایک خاموش پیغام دیا ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ گٹھ جوڑ تو آپ نے کیا ہوا ہے، مگر یہاں سے ہم آپ کو گھیر سکتے ہیں، اور ہماری دوستی جو ہے، جو ایک بچھڑا بھائی تھا 54 سال پہلے، وہ اب ہمارے ساتھ مل گیا، جو آپ کی شیطانی کے باعث جو ہے ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنے، اور ان کی آرمی کو اب پاکستان ٹرین کرے گی۔ پاکستان نیوی اور بنگلہ دیش کی نیوی وہ بھی ایک دوسرے سے جو ہے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ جو ڈرونز مل رہے ہیں اور جو ڈیفنس سسٹم مل رہا ہے، کچھ پاکستان سے، کچھ ترکی سے اور کچھ چائنا سے، بنگلہ دیش کو اب بنگلہ دیش کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی مضبوطی میں ہی انڈیا کی کمزوری ہے۔ ان کو آسانی سے ایک طرف چائنا، اروناچل پردیش کی اس سائڈ پہ، لداخ کے سائڈ پہ چائنا ویسے بھی پڑا ہوا ہے، اور ایک طرف بنگلہ دیش ہے، سائڈ پہ پاکستان ہے۔ تینوں ممالک کے ساتھ اب ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو زیادہ مشکلات جو ہیں وہ بھارت کو آ رہی ہیں۔ اب جو ان کی ریسنٹلی پاکستان کے ساتھ جو نوٹم انہوں نے جاری کیا ہے جنگی مشقیں، وہ 12 سے 14 نومبر تک ہے، اور وہ لاہور سے 200-250 کلومیٹر دور چندی گڑھ جو ہے وہاں سے، پنجاب سے جو ہے وہاں سے کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھ لیں ناظرین کہ آگے یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے، اور کیا انڈیا کو موقع ملتا ہے پاکستان سے بدلہ لینے کا، اور اگر پاکستان پہ حملہ کیا گیا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان اس ٹائم پہ اپنی مکمل تیاری پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں کر رکھی ہے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے بڑا کمزور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر ناظرین پاکستان نے شروع سے ہی بڑی تیاری وہ انڈیا کے مقابلے میں کرتا آ رہا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ اگر وہاں پہ 2400 فائٹر جیٹ ہے تو پاکستان کے پاس 1350 ہیں۔ اگر ان کے پاس 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے تو پاکستان نے J-10C لے کے ان کا مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بلکہ پاکستان نے اس جنگ میں جو ہاری ہوئی جنگ بھارت کی ہے، جو پاکستان سے ایک چودراہٹ ان کی ختم ہوئی ہے، تو پاکستان نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اس پہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو اور چائنا کے مقابلے میں برابر کر رہے ہو، اور ہم نے جو 6 گنا ان سے چھوٹے ہیں، اور ہماری اتنا جو ہے وہ ڈیفنس کا بجٹ بھی نہیں ہے، 8 سے 9 ارب ڈالر کا ہے، اور ان کا 78-80 ارب ڈالر ہے۔ ہم نے ان کو پچھاڑ دیا ہے۔ یورپ اور امریکہ ان پہ جو ہے وہ ریلائی کر رہے کہ یہ چائنا کا مقابلہ کریں گے۔ تو اب دنیا کو بھی دکھا دیا گیا ہے، اور ٹرمپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں، اور یورپی ممالک بھی سمجھ گئے ہیں کہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا پہ مزید انویسٹمنٹ کرنا وہ فائدہ نہیں ہے، چائنا بہت آگے نکل چکا ہے۔ تو چائنا ناظرین خود جنگ نہیں کرتا، وہ اپنے بارڈر پہ، وہ تو ایسا 1960 سے اگر دیکھیں تو راہول گاندھی خود ہی کہتے ہیں کہ تقریباً آدھا لداخ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، مگر مودی وہاں پہ خاموش ہے۔ وہ پاکستان کو آنکھیں دکھانے، بنگلہ دیش کو آنکھیں دکھانے، سری لنکا کو آنکھیں دکھانے کے لیے تگڑا ہے، اور سامنے دکھائی دیتا ہے اور شیر بنا ہوتا ہے، مگر اب پاکستان نے بھی ان کی وہ نظریں نیچے کر دی ہیں۔ پی ٹی ایم ناظرین 2014 میں آپریشن جو پاکستان میں پی ٹی ایم ہے، خیبر پختونخوا میں اسپیشلی جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان میں ایک نعرہ لگتا ہے جو بڑا مشہور ہوتا ہے پنجاب میں، چونکہ پاکستان میں مارشاء اللہ زیادہ لگے ہیں، اور جنرل ضیاء کے 11 سالہ مارشاء اللہ، ایوب خان کے مارشاء اللہ، یا خان کا، ان سب میں ناظرین، پرویز مشرف کے مارشاء اللہ میں عوام نے بہت کچھ بھگتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو ہے وہ پنجاب میں بھی چلتا ہے، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں۔ اب خیبر پختونخوا کی سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پہ 2014 میں جو آپریشن ہوئے، 2007 میں جو آپریشن ہوئے، 2008 میں جو آپریشن ہوئے، اس سے عوام اکتا گئی کہ یار بار بار آپریشن ہو رہے ہیں، ہماری قیمتیں جان ہی جا رہی ہیں۔ اس میں ناظرین 2014 میں بات کو مزید طول نہیں دینا چاہتا۔ 2014 میں آپریشن جو ہوا اس پہ محسود
تحفظ موومنٹ جو ہے وہ منظور پشتین نے بنائی. بارودی سرنگوں کی صفائی, لاپتہ افراد, کیونکہ بارودی سرنگوں سے جو IEDs سے جو زمین میں دفن تھے اس کی مکمل صفائی نہیں کی گئی تھی, اور سینکڑوں افراد وہاں پہ بچے, بوڑھے, خواتین معذور ہو گئی تھی. اور ساتھ قبائل کی واپسی, لاپتہ افراد کی بازیابی ان پہ بنی. جنوری 2018 میں PTM نے ناظرین جو ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کی وہ تھا نقیب اللہ محسود, جو راو انور SP تھے. ان کے قتل کے بعد انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے PTM رکھ دیا, جو محسود تحفظ موومنٹ تھا اس سے پشتون تحفظ موومنٹ کر دیا. اور اسلام آباد میں فروری میں اسلام آباد میں جو انہوں نے پھر مظاہرہ کیا اس سے وہ پورے ملک میں منظم ہو گئے. اس کے بعد سے اب تک ہم ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ PTM کے تمام تر جلسے اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں نعرے سیکیورٹی فورسز کے خلاف لگتے ہیں, اس میں جھنڈے افغانستان کے ہوتے ہیں, اس میں پاکستان کا جھنڈا آپ کو دکھائی نہیں دے گا. مگر بات کیا کی جائے گی کہ ریاست کے اندر ہمارے لاپتہ افراد کی بازیابی, ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی, جو ہماری معدنیات ہے اس کا تحفظ, اتنی چوری ہمارے علاقوں سے ہوئی ہے, اتنے افراد ہمارے لاپتہ ہیں, وہ فوری طور پہ ہمیں دیے جائیں. اور آئین کے دائرے کے اندر یہ سب باتیں ہم کر رہے ہیں, مگر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے افغانستان کے جھنڈے PTM میں ہوتے ہیں, کیونکہ لر اور بر کا نعرہ لگایا جاتا ہے. اشرف غنی جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو PTM کی کیپ اپنے سر پہ رکھتے ہیں, ان کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں. تو آپ جس ملک میں جس آئین کے تحت پاکستان سے اختیارات, آئین کے تحت پاکستان سے مانگ کر رہے ہو, تو اپنے جلسوں میں آپ افغانستان کی جھنڈے رکھ رہے ہو, پاکستان کے نہیں رکھ رہے ہو. بہرحال ناظرین, افغان شہریوں کی زیادہ موجودگی PTM میں تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ PTM نے ANP کی جگہ لے لی ہے. عوامی نیشنل پارٹی جو خاندانی مورثیت پاکستان میں بہت زیادہ ہے, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز, مولانا فضل الرحمان, پھر ان کے بیٹے اسفندیار ولی, باچا خان, ولی خان, اسفندیار ولی, ایمل ولی, تو اس مورثیت کے باعث جو ہے ANP مزید آگے نہ جا سکی. تو وہ جو گیپ تھا وہ PTM نے فل کیا, مگر PTM نے جس انداز میں فل کیا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کے گئے اور پختونوں کو ان کے جو محرومیاں تھی اس کا ازالہ کرنے کے لیے یہ PTM کی جماعت بنائی گئی کہ لاپتہ افراد جو ٹرائبل میں اس ٹائم پہ, ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنا ہوا تھا کہ ہمارے خلاف, ظاہر ہے جنگ میں جو ہے جب آپ ایک ایریا میں آپریشن کرتے ہو 1 سال سے زائد عرصے کے لیے 2 سال تک کرتے ہو, تو وہاں پہ ڈیمیج, کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے, عوام کا بڑا نقصان ہوتا ہے, جانی مالی نقصان ہوتا ہے. اور پھر جب دوبارہ وہاں پہ آپریشن کرتے ہو اور پھر نفرتیں جو ہے وہ بڑھتی ہیں کہ یہ کیسے دہشت گرد ہیں جو بارڈر سے آ کے یہاں پہ رہتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. پشتون تحفظ موومنٹ نے, منظور پشتین نے اس نعرے کو کیش کیا اور اپنی منظم جماعت جو ہے وہ بنا ڈالی. اب اس میں ناظرین افغان شہریوں کی شمولیت زیادہ ہے. جیسے جیسے پاکستان سے افغان شہریوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے, PTM اس کے حوالے سے جلسے بھی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, اس پہ بھی بات کر رہی ہے. حالانکہ جو 40-45 سال پاکستان میں رہے ہیں افغان شہری, پاکستان نے ان کو سینے سے لگا کے رکھا ہے, اور اگر لاکھوں لوگوں میں 10-15 ہزار لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال اتنے میں پھر ہو جاتی ہے. افغان شہری ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. میں خود زیادہ تر افغان ہمارے دوست رہے ہیں, انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نعرے نہیں لگائے. جو افغان شہری پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا چل رہا ہے. ظاہر ہے اپنی مدر لینڈ سے لوگ محبت کرتے ہیں, مگر پاکستان میں وہ مجبوری کے تحت تھے, اب بھی مجبوری کے تحت ہیں, کیونکہ افغان طالبان کی حکومت ہے. افغان طالبان کی موجودہ جو رجیم ہے, جو موجودہ حکومت ہے, اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ 50% تو خواتین گھر پہ ہیں, 49%. 4 کروڑ کی آبادی میں 2 کروڑ لوگ تو پہلے سے نکل گئے, 1.5 کروڑ 2 کروڑ تو بھاگ گئے جو اشرف غنی کے ٹائم پہ تھے. بچے 2.5 کروڑ 2 کروڑ, ان میں آپ اندازہ لگا لیں کہ 50% خواتین, 49% خواتین ہیں. اور یہ ساری خواتین افغان طالبان کے خلاف ہے. اس کی بڑی وجہ ان کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو پھر 1.25 کروڑ بچ گئے, تقریباً 1.25 کروڑ. 1.25 کروڑ میں بھی آپ یقین کریں کہ اگر پاکستان افغانستان کی موجودہ رجیم کو چینج کرنا چاہے
تو 90% لوگ وہاں پہ خوش ہوں گے. 10 سے 12% ان طالبان کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ زبردستی کا ایک ٹولہ جو پاکستان نے بٹھا رکھا ہے، یہ پاکستان کی اپنی غلطی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو غلطی کرتے ہیں اس پہ پردہ ڈال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس وقت پہ ہماری یہ پالیسی تھی، ہم کو یہ بہتر لگی. حالانکہ اگر ایسی پالیسی کوئی دوسرا ملک بناتا ہے، اس میں وہ فیل ہوتے ہیں آگے جا کے، پھر ان کو سزائیں دی جاتی ہے. پاکستان میں ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں. افغانستان کی حکومت کو لے کے ماضی میں کسی کو کچھ نہیں کہا گیا. ایک بار پھر اب طالبان اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے محاذ کھول رکھا ہے، اور حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جنگ کا خطرہ ہے، اور پاکستان کو 2 مختلف محاذ سے خطرات میں گرا ہوا ہے. مگر ناظرین، پی ٹی ایم، اگر بات پی ٹی ایم پہ رکھی جائے، افغان شہریوں کے جانے کے ساتھ پی ٹی ایم کمزور ہوئی ہے. ایک تو ڈر اور خوف ہے. ٹرائبل میں جو گڈ طالبان بیڈ طالبان کا کنسیپٹ تھا، موجودہ حکومت کا کہنا ہے، اور جو آپریشن ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے تقریباً ختم ہو گیا ہے. مکمل کارروائی تمام تر گڈ بیڈ کے خلاف کی جا رہی ہے. تو ٹی ٹی پی جو اس ٹائم پہ ٹرائبلز میں زیادہ لڑ رہی ہے، تو کہاں ہے وہ اکثریت پی ٹی ایم کی؟ اب بھی وہ سیکیورٹی فورس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اب بھی وہ طالبان کے خلاف بات نہیں کرتے. ان کا جو لیڈر ہے مندوب پشتین، وہ آرام سے بیٹھ گیا گھر پہ، تاکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، اور ان کے جو پی ٹی ایم کے دیگر کابینہ ہے وہ مسلسل اپنے جلسے وغیرہ کر رہے ہیں. اور اس میں جلسوں میں ان کا جو مین پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، ان میں افغان مہاجرین کی بات ضرور کی جاتی ہے، کیونکہ ان کے جلسوں میں رونق جو لگی ہوئی تھی زیادہ، وہ اس کی وجہ سے تھی. اور کچھ 2014 کے آپریشن کے بعد جو حالات ٹرائبل میں بنے، اس سے وہ رونق تھی. ناظرین، مزید ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے اگلے ویلاگ میں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.